बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि शीरी मज़ारी को क्यों गिरफ्तार किया गया। क्या ये मामला सियासी है या कुछ और? इस पर बात करने से पहले मैं जनाब इमरान खान के कल के बयान और इस पर रद्द अमल पर कुछ बातें करना चाहता हूँ। बात को सही तरह से समझने से पहले आप ये सुने कि इमरान खान ने दरअसल कहा क्या। मुझे किसी सोशल मीडिया पे किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। अब इस बयान पे सोशल मीडिया पे तो कोहराम मचा हुआ, और इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात है कि लोग एक दूसरे की पार्टी को अंधाधुंध गलत और दूसरे की पार्टी को हर सूरत में गलत कहने के लिए जमीन आसमान के कुलाबे मिला रहे हैं। इमरान खान के इस बयान पर रद्द अमल का मुकाबल करने के लिए जो बयानात शेयर किए जा रहे हैं, पहले मैं आपको वो सुनवा देता हूँ। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, दीगर के वो बयानात जो बुराई का जवाब बुराई से देने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद तो अब जादू टूने के वो गिरफ्त में है, ये आपको इल्म है कि नहीं? जी बिल्कुल है। बस आपके पैसों से पिंकी पीरनी की बेटी की शादी सऊदी अरब में करने वाला इमरान खान लुट के खा गए पाकिस्तान, होगी पिंकी पे कप्तान। अगर दुल्हा की उम्र 66 साल हो, दुल्हन जो है वो 5 बच्चों की माँ हो और 30 साल बाद तलाक हासिल करदा हो, तलाक की बुनियाद जो है वो याराना हो, याराना जो है वो अंदर पीर खाना हो, तो फिर खल्के खुदा से ऐसी आवाज़ आती है कि दुर फिटे मुँह लख दिलाना। और इन्हीं लफ्ज़ों में जो है वो मैं भी जो है वो इमरान खान साहब को और पिंकी पीर को जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप पहले पता करें कि वो हनीमून अगर मनाने के काबिल हैं और वो कहीं जाना चाहते हैं तो मैं उनको टिकट ऑफर कर सकता हूँ जहाँ कहीं भी वो जाना चाहे। अभी वहाँ पे होटलिंग का जो है वो वहाँ पे बुकिंग जो है वो जो है उसकी ऑफर की जा सकती है। जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियां जो है वो जादू टोने से करता। अब इस वीडियो में इमरान खान पे कितने संगीन हमले किए गए, इस चीज़ से कतई नज़र क्या हमें ये जवाब मिल जाता है कि हम किसी एक बंदे के गलत काम को ये कह के डिफेंड करना शुरू कर दें कि दूसरा भी बुरा कर रहा है, इसलिए उसे ये करने की इजाज़त होनी चाहिए। और इससे भी ज़्यादा मेरा इख्तलाफ इस बात पर है कि एक ही जगह पर खड़े होकर एक ही लम्हे में ये कह रहे हैं कि जिस कौम की अखलाकियात ख़त्म कर दे वो मर जाती है, दूसरी लम्हे आप ये कह रहे हैं कि मरियम इतनी बार इतने जज्बे और जुनून से मेरा नाम ना लिया करो, कहीं तुम्हारा खावन नाराज ना हो जाए। बेशक मरियम आपकी सियासी हरीफ है, लेकिन आखिर हमने कहीं तो रुकना है या नहीं, या फिर हमने इस कौम की अखलाकियात का जनाजा निकाल कर छोड़ना है। आप मरियम के वालिद को चोर कहते हैं, आप डाकू लुटेरा कह रहे हैं, मरियम के चाचा और मकसूद चपरासी को आप हर रोज़ लताड़ रहे हैं कि ये बेईमान है, ये करप्ट है, ये जायदादें बाहर बना रहे, मुल्क का सारा पैसा लूट कर खा गए, गद्दार भी हैं, साजिशी भी हैं, अमेरिका के गुलाम भी। तो ठीक है, आप अपने इक़्तिदार में एक भी बात इनमें से साबित नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसके बावजूद इस बयानिया को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम साथ हैं। हमें पता है आपकी सियासी मजबूरी है, इसके अलावा आपके पास भेजने के लिए कोई मंजर ही नहीं। लेकिन मरियम नवाज के बारे में ये बयान देने का मतलब आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मरियम का किरदार जो है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान है। खुदा न खास्ता। बहरहाल क्या कहते हैं कि मरियम मेरा नाम इतने जोश और जज्बे से ले रही है, इसका मतलब है कोई दाल में काला है, और आपने पूरी कौम के सामने उसके खावन को बुरा मानने का कहकर क्या पैगाम दिया? दूसरे मर्द का नाम ना लेना, हर खावन का नाराज होने का मकसद क्या है? इससे ज़्यादा मैं क्या खोलकर बयान करूं? बंदे को बयान की तशरीह करते हुए इंसान को शर्म आ जाती है, क्योंकि हम सियासतदानों की तरह मादर पे तरह आज़ाद थोड़ी हैं। इस मुल्क के सियासतदान चाहे अदलिया को रगड़ें, चाहे इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ें, चाहे इलेक्शन कमीशन को रगड़ें, एक दूसरे को रगड़ें, ऐसा लगता है सियासत के इस गंदे खेल में अब खून भी माफ़ हो चुके हैं। अब इमरान खान के सोशल मीडिया पे मैं क्या कहूँ अब मैं, लेकिन ये चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, हरामी बुड्ढे के नाम से ट्रेंड चल रहा है। आप अपने दुश्मनों को जवाब दे रहे हैं कि सियासत में बिलो द बेल्ट हिट करने की इजाज़त है। अब सरफराज नवाज आपके खिलाफ क्या शॉट चला रहे हैं, आप सुनना चाहते हैं? चले मैं आपको सुनवा देता हूँ, शायद इसमें कुछ चीज़ें मुझे हदफ भी करनी पड़ जाए। मैं तो पाक फौज के ऊपर हैरान हूँ
کہ ایک ایسے آدمی کو جو چرس پیتا ہے, جو اپنا سنف کرتا ہے, اور وومنائزنگ کا تو سب کو پتہ ہی ہے, لیکن ریحان خان کی کتاب کے مطابق اب سی بھی یہ کرتا ہے. تو اس طرح کے آدمی کو پرائم منسٹر بنانا, اور جس کی اولاد بھی ہے, اور اولاد کی فوٹو بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں اگر چاہیے تو, یہ بھی آپ کو دوں گا بعد میں. تو یہ اس طرح کا آدمی پرائم منسٹر, اور جو مدینہ کی ریاست کی بات کر کے اور دن رات جھوٹ بول کے ریورس مارتا ہے. ریورس سوئنگ تو میں نے اس کو سکھائی تھی, لیکن یہ ریورس مارنا نہیں سکھایا, تو اس کو شرم کرنی چاہیے. اب دیکھیں, آپ نے مثال کے طور پہ آپ کو اس حوالے سے عمران خان کی ماضی پہ چند باتیں سنواتا ہوں جو میرے وی لاگ کی ہیں. لیکن جب لنڈن پڑھنے گئے تھے تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ مسلمان ملک سے ہیں تو ضرور, لیکن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ خان صاحب بڑے بڑوں کے ماحول میں ڈال کر انہی کو متاثر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. پورے مغرب کی بڑی بڑی ماڈلز, ہالی ووڈ سے بالی ووڈ تک عمران خان کی فینس. کئی خواتین کے خان صاحب سمندر میں کبھی نہاتے نظر آتے, لیکن ہمارے خان کو اس وقت بھی لوگوں نے رش کی نظر سے دیکھا, حسد کیا. خان صاحب لنڈن اور لاہور کے سب سے بڑے پلے بوائے کہلائے, اور انہوں نے جتنے جنون سے کرکٹ کھیلی اتنی جنون سے پارٹیز بھی کی. لنڈن کے نائٹ کلب سے اکثر ان کی تصویریں جو منظر عام پہ آتی تھی. خان صاحب اس معاملے میں تو ماشاءاللہ اتنے خود کفیل تھے کہ وہ اسٹیفنی بیکم ہو, کیرولائن ہو, سیتا وائٹ ہو, ایما سارجنٹ ہو, کرسٹینا باکر ہو, یہ پتہ نہیں کتنی خواتین ہیں جن کی کہانیاں جو تھی وہ انگلش ٹیبلائڈز میں زینت بنتی رہی. اپنی جوانی کے لاپرواہ دنوں میں عمران خان نے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کا جواب اس طرح دیا کہ the playboy image is exaggerated but I am not a saint either. پلے بوائے کا امیج تو ایک بڑھاوا ہے, لیکن میں مولوی بھی ہوں. 42 سال کنوارا رہنے کے بعد عمران خان نے جب کبھی وہ نہیں کی, اور شیخ رشید سے شاید متاثر تھے, لیکن اس کے بعد جب انہوں نے شادی کی تو پھر انہوں نے 23 سال میں 3 شادیاں کر لی. اب آپ کو مستقبل کے سیاسی منظرنامے کی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ عمران خان کی سیاسی کردار کشی سے اخلاقی کردار کشی کی طرف آ چکے. تو اب ان کے کارنامے, ان کے مبینہ بچوں کے کارنامے, ان کی جوانی کے کارنامے, وہ بھی اب جلسے جلوسوں کی رونقیں بڑھائیں گے. اور یہ غلط ہے, میں اسے ایگری نہیں کرتا. جو لوگ عمران خان کے اس بیان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں, ہوش کے ناخن دو. کسی کی حمایت میں اتنے اندھے مت ہو جائیں کہ آپ غلط اور ٹھیک کی پہچان آپ کی ختم ہو جائے. عمران خان غلط کہہ رہا ہے تو غلط, کہیں شریف اور زرداری خاندان برا کہیں تو ان کو برا کہیں, اور معاشرے میں اگر کوئی ایک آدھی قدر رہ ہی گئی ہے تو اس کو رہنے دیں. ویسے تو ہم پہلے ہی سب کچھ ختم کر چکے ہیں, لوگوں کی سوچ کو تالے لگ چکے ہیں, نفرت کا ہتھیار سر چڑھ کر بول رہا ہے, مخالف کی کوئی بات ٹھیک اور اپنی کوئی بات غلط نہیں لگ رہی. یہ آپ کی شخصیت کے لیے بھی تباہ کن ہے. عمران خان کہتا تھا کہ انہوں نے قوم کو ذہنی غلام بنا لیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے خود ایک بہت بڑے طبقے کو اپنا ذہنی غلام بنا لیا. اور ان کے سامنے جب عمران خان آتا ہے تو ساری منطق, دلیل, عقل, شعور سکتے کے عالم میں ہو جاتا ہے. اس طرح اپنی شخصیت کو نہ خراب کریں, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ سچ زیادہ دیر نہیں چھپ سکے گا اور حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. ویسے بھی اس ملک میں حکمران کے انتخاب کے لیے مقابلہ برائی میں ہو رہا ہے, اچھائی میں نہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ برا ہے, دوسرا کتنا برا ہے, اور یہ انصاف کرتے ہوئے بھی خواہشات کا شکار ہو کے اندھے ہو جاتے ہیں. بہرحال شیریں مزاری کی بات کی جائے تو شیریں مزاری کے خلاف ڈی جی خان میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا, جس کو انہیں اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم نے اسلام آباد پولیس کی مدد سے تھانہ کوسار کی حدود میں گرفتار کیا. شیریں مزاری صاحبہ پہ زمین پر ناجائز قبضے کا الزام ہے, اور ان کے خلاف 11 مارچ 2022 کو شکایت نمبر 1272 درج کی گئی تھی, جبکہ اسسٹنٹ کمشنر راجن پور کو معاملے کی انکوائری کی ہدایات کی گئی. شاید اس وقت تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی تھی جب یہ مقدمہ درج ہوا تھا. شیریں مزاری پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے آبائی علاقے بنگلہ اچھا دوئم میں نہ صرف خود بلکہ ان کے خاندان کے دیگر افراد 200 سے زائد مزارعین کی ملکیتی اور سرکاری 35,000 کنال اراضی پر قابض ہے. اب ڈیرہ غازی خان میں شیریں مزاری کے والد سردار عاشق مزاری نے لینڈ ریفارمز ایکٹ سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جعل سازی کی, اور جعل سازی کا یہ سلسلہ عاشق مزاری کے بعد شیریں مزاری نے بھی جاری رکھا. اب یہ بھی ایک اللیجڈ الزام ہے. عاشق مزاری نے 12,000 کنال زمین مختلف کمپنیز کے نام پہ منتقل کی, اور اس منتقلی کا واحد مقصد اس زمین کو بحق سرکار ضبط ہونے سے بچانا تھا.
چیئرمین فیڈرل لینڈ کمیشن نے اس اقدام کو جعل سازی اور جھوٹ سے تعبیر دی اور ان جعلی انتقال میں سے یعنی زمین کی جو ٹرانسفر ہوتی ہے اس میں سے ایک انتقال کے تحت شیریں مزاری کا نام بھی 800 کنال زمین منتقل کی گئی۔ اب اس کیس میں گرفتاری کے بعد شیریں مزاری کی بیٹی کا ایک ویڈیو بیان آیا ہے جس میں گھبرائی بھی ہیں اور گالیوں کا استعمال کر رہی ہیں۔ لیکن مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ گنڈوں کی طرح کی طرح ایک عورت کو آج اٹھایا گیا ہے، نہ اس کے خاندان کو کچھ بتایا گیا ہے نہ کچھ اور۔ تو یہ اگر اس طرح کی کرنی ہے تو میں اس حکومت کے پیچھے آؤں گی، میں انہیں وارننگ دے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایمان مزاری شیریں مزاری کی وہ بیٹی ہیں جو تحریک انصاف پر جادو ٹونوں سے لے کر دیگر الزامات بھی لگاتی رہی، اپنی والدہ سے ٹویٹر پہ جنگ بھی کرتی رہی۔ لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ ماں اور بیٹی زیادہ حسین رشتہ نہیں ہو سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت گھبرائی بھی ہیں، پریشان ہیں۔ اب لانگ مارچ سے پہلے اس کیس میں شیریں مزاری کو گرفتار کرنے کا مطلب ہے کسی نے شیریں مزاری پر احسان کیا۔ اس کیس کو اب سیاسی انتقام کا نام دیا جائے گا اور یہ روایت قائم رہے گی کسی بھی سیاستدان کے کیس کو منطقی انجام تک تو نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی قوم کو بالکل گھٹنوں پہ کرنا ہونا تو آپ اس طرح سے تعلیم ختم کر دیں، آپ تعلیم ختم کر دیں، میرٹ ختم کر دیں، آپ جو چیٹنگ کر کے لوگ پاس ہوتے ہیں پرچوں میں اس طرح پاس ہوں تو یقین کریں آپ کے ڈاکٹرز ایسے ہوں گے جن سے لوگ مریں گے، آپ کے جج ایسے ہوں گے کہ جن سے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کے جرنلسٹ ایسے ہوں گے جو صرف آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کے انجینئرز ایسے ہوں گے کہ جن کی بنائی ہوئی بلڈنگ خود گر جائے گی۔ یہ اور ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں کہ تعلیم کا اور اب ہمارا سیاسی ماحول دیکھ کے لگتا ہے تربیت کی کتنی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔